بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لرن اینڈ ٹیچ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 2025 کی اس جنگ کے بارے میں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان پھوٹ پڑی ہے۔ آپریشن سندور، پہلگام کا اٹیک اور آنے والے دنوں میں کیا کیا ہوگا، یہ سب جانیے اس چھوٹی سی 5 منٹ کی ویڈیو کے اندر۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی۔ جیسے 2025 انڈیا پاکستان تنازع کے طور پر جانا جاتا ہے، اپریل اور مئی 2025 میں ایک دہشت گرد حملے کے بعد شدت اختیار کر گئی۔ یہ تنازع آپریشن سندور کے آغاز اور ایک مختصر مگر شدید عسکری تصادم کا باعث بنا، جس کے بعد ایک نازک جنگ بندی عمل میں آئی۔ تنازع کا آغاز کیسے ہوا؟ 12 اپریل 2025 کو اننت ناگ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک دہشت گرد حملے میں 26 ہندو سیاح ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملہ وروں نے مبینہ طور پر متاثرین کی مذہبی شناخت کی تصدیق کے بعد فائرنگ کی۔ دی ریزسٹنس فرنٹ (TRF), جو لشکر طیبہ سے منسلک ایک تنظیم ہے، نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا، جبکہ پاکستان نے اس میں کسی بھی مداخلت سے انکار کیا۔ آپریشن سندور، بھارت کی جوابی کارروائی۔ 6 مئی کی رات بھارت نے آپریشن سندور لانچ کیا۔ اس آپریشن کا مقصد تھا پاک میں ٹیرر کیمپس پر حملہ کرنا۔ فائٹر جیٹس، ڈرونز اور میزائلز کا یوز کیا گیا۔ آپریشن سندور کے تحت پاکستان میں مبینہ دہشت گردی کے ڈھانچے پر میزائل حملے کیے۔ یہ کارروائی 33 منٹ تک جاری رہی۔ نشانہ بنائے گئے مقامات میں بہاولپور، مریٹکے، سیالکوٹ، مظفر آباد شامل تھے۔ بھارتی حکومت کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 100 عسکری پسند ہلاک ہوئے۔ پاکستانی حکام نے ان حملوں کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی کا اعلان کیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق بھارتی حملوں میں 31 شہری ہلاک اور 46 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں احمد پور شرقیہ میں ایک مسجد پر بھی حملہ شامل تھا۔ جوابی کارروائی اور سرحدی جھڑپیں۔ 10 مئی کو پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت بھارتی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں بھارت نے آپریشن سندور کو وسعت دیتے ہوئے پاکستانی فوجی تنصیبات پر حملے جاری رکھے۔ دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول (LOC) پر شدید گولہ باری اور ڈرون حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں دونوں جانب فوجی اور شہری ہلاکتیں ہوئیں۔ پاکستان نے کہا کہ ان کی صرف ملٹری ٹارگٹس پر نظر ہے۔ کچھ انڈین ڈرونز اور ایک فائٹر جیٹ گرایا گیا۔ اسی وار کے بیچ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے دونوں ملکوں نے سیز فائر پر رضامندی کی۔ سیز فائر اکثر تب ہوتا ہے جب دونوں طرف کے نقصان زیادہ ہو جاتے ہیں، امن کی کوشش ہوتی ہے، انٹرنیشنل پریشر ہو جاتا ہے اور دوسری کنٹریز کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ان کو بھی پریشر پڑتا ہے۔ ابھی کا سیز فائر جیسے انڈیا پاکستان سے ٹینشن ہوئی تھی آپریشن سندور کے بعد، اس میں بھی دونوں طرف نقصان ہونے کے بعد سیز فائر کا فیصلہ ہوا۔ دونوں ملکوں نے ریئلائز کیا کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، انٹرنیشنل پریشر آیا ہے اور بات چیت کا انوائرمنٹ بنانے کے لیے ٹیمپریری جنگ روکی گئی۔ یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہوتا، صرف ایک ٹیمپریری بریک ہوتی ہے تاکہ ڈپلومیسی یا پیس ٹاکس کا چانس مل سکے۔ لیکن فی الحال تو دونوں ممالک کی ڈپلومیسی امن ختم ہو چکا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہر ڈپلومیٹک راستہ بند ہو گیا ہے، ٹریڈ اور ایئر اسپیس سسپینڈ کر دیے گئے، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ شروع ہوا پہلگام کے ایک بروٹل حملے سے، جس کا الزام انڈیا نے پاکستان پر لگایا کہ یہ اٹیک پاکستان نے کروایا ہے، لیکن پاکستان نے انکار کیا اور کہا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس الزام نے دونوں ملکوں کے بیچ ٹینشن بڑھا دی، لیکن تاہم جنگ بندی کے چند گھنٹوں بعد ہی دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اس کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ بھارتی حکومت نے پاکستان پر سری نگر اور جموں کشمیر میں حملوں کا الزام لگایا، جبکہ پاکستان نے بھارتی حملوں کی شکایت کی۔ بین الاقوامی برادری بامثال اقوام متحدہ، فرانس، جرمنی، چین اور سعودی عرب نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور دونوں ممالک سے تحمل اور مذاکرات کی اپیل کی۔ جانی اور مالی نقصان۔ بھارتی 21 شہری اور 5 فوجی ہلاک۔ پونچھ ضلع میں ایک گرودوارہ، اسکول اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی گولہ باری سے ایک کیتھولک اسکول پر حملہ، 2 طالبہ ہلاک۔
पाकिस्तानी 31 शहरी हलाक, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अहमदपुर, शर्किया, मुरिडके, सियालकोट, मुजफ्फराबाद में मसाजिद और दीगर इमारतों को नुकसान। पाकिस्तानी एहकाम के मुताबिक 5 भारतीय लड़ाका तैयार मार गिराए। मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और पाकिस्तान की हर हरकत पर नज़र रखेगा, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला अफवाज की कामयाबी का जश्न मनाने का ऐलान किया और बैनुल-अक़वामी हमायत पर शुक्रिया अदा किया। सियासी सतह पर भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ ने जंगबंदी के फैसले पर सवालात उठाए हैं, जबकि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ हलकों ने हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की है। तो जी, क्या ये सिर्फ एक छोटी बात थी या किसी बड़ी जंग की आगाज़? इस पूरे वाक़े ने साबित कर दिया कि पीस कितना फ्रजाइल है। आपके हिसाब से क्या दोनों मुल्कों को वॉर की तरफ जाना चाहिए? नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।